بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت ہی طاقتور اور بہادر بندے تھے۔ اللہ نے انہیں 10 آدمیوں کے برابر طاقت عطا فرمائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا تھا کیونکہ آپ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پر چڑھ کر اللہ سے کلام کیا کرتے تھے۔ اللہ سے کلام کرنے کا شرف صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ آپ کے علاوہ اور کسی کو یہ خاصیت نہیں دی گئی تھی۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر جا رہے تھے۔ آپ نے ایک عورت کو روتے ہوئے دیکھا۔ حضرت موسیٰ بڑے ہی نرم دل کے تھے۔ اس عورت کو روتا ہوا دیکھ کر آپ بھی غمگین ہو گئے اور آپ سے رہا نہیں گیا اور عورت سے رونے کی وجہ پوچھی۔ اس عورت نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ بے اولاد ہیں اور لوگ اسے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ چونکہ عورت کو معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، لہٰذا اس عورت نے موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ میرے نصیب میں اولاد ہے کہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے وعدہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں بات کریں گے۔ اتنا کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف چل دیے اور اللہ تعالیٰ کی بات چیت کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس عورت کا واقعہ یاد آ گیا اور اللہ تعالیٰ سے اس عورت کے بارے میں پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس عورت کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے اور اس عورت سے کہو کہ وہ اس پر صبر کرے، اس کے نصیب میں یہی لکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر غمگین ہو گئے اور گھر کی طرف واپس لوٹنے لگے۔ واپس لوٹتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے پایا۔ وہ آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کو سنا دیا۔ یہ سن کر عورت کو بڑا صدمہ ہوا اور وہ غمگین ہو گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ کے ہر فیصلہ میں بہتری ہوتی ہے، اس لیے وہ غمگین نہ ہو اور صبر سے کام لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اولاد تو اللہ کی دین ہوتی ہے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے اور جسے چاہے دونوں دے اور جسے چاہے ایک بھی نہ دے۔ اتنا کہہ کر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد اس عورت کے گھر کے دروازے پر ایک درویش آیا اور اس سے روٹی کا سوال کرنے لگا۔ اس عورت کے کانوں میں جب اس درویش کی آواز سنائی دی تو اس عورت نے درویش کو رکنے کے لیے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ عورت دروازے پر آئی اور روٹی درویش کو دے دی۔ روٹی پا کر درویش بہت خوش ہوا اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد سے نوازے۔ اللہ نے اس درویش کی دعا قبول فرما لی اور اس عورت کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی خبر موسیٰ علیہ السلام کو لگی۔ اس خبر کو سن کر موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حیرانی ہوئی، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ اس عورت کو اولاد ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور اس کے بارے میں اللہ سے دریافت کیا، اے میرے پروردگار، اس میں میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس عورت کو اولاد ہوگی یا نہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ اسے اولاد ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے ایک شرط رکھی اور آپ کو انسان کا گوشت لانے کو کہا۔ تو دوستو، جب اللہ تعالیٰ کسی انبیاء کو کسی بات کا حکم دیتا ہے تو کوئی بھی اللہ سے سوال نہیں کرتا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کے اس شرط پر کوئی سوال نہیں کیا اور گوشت لینے کے لیے نکل پڑے۔ اپنی بستی میں جا کر اللہ کا حکم سنایا۔ لوگوں کو اللہ کا یہ حکم بڑا ہی عجیب لگا
کیونکہ ان کے ساتھ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، تو اس لیے کوئی بھی موسیٰ علیہ السلام کو اپنا گوشت دینے کے لیے راضی نہیں ہوا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام خالی برتن لے کر کوہ طور کی طرف واپس لوٹ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس جا ہی رہے تھے کہ راستے میں ایک درویش کو دیکھا۔ اس درویش کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ آسمان کی طرف تھا، اور اس درویش کی زبان پر اللہ اللہ کا نام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درویش کے پاس گئے تو اس کو اللہ کا حکم سنایا، تو درویش نے اپنی آنکھیں کھولی اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کوئی سوال کیے بغیر اپنا بازو آپ علیہ السلام کی طرف بڑھا دیا اور کہا کہ میں حاضر ہوں۔ اس درویش نے موسیٰ علیہ السلام سے چھری لی اور اپنے بازو سے گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی حیران ہوئے اور خوش ہوئے، اور یہ گوشت لے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور کچھ ہی دور گئے تھے تو اس درویش نے آپ علیہ السلام کو پکارا اور کہا کہ شاید اللہ نے گردن کا گوشت مانگا ہوگا، تو وہ بھی پھر اپنی گردن میں سے گوشت کاٹ کر رکھ دیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قدم کوہ طور کی طرف بڑھا دیے، تو پھر اس درویش نے آپ علیہ السلام کو روکا اور کہا کہ شاید اللہ نے سینے کا گوشت مانگا ہو۔ پھر سینے کا گوشت کاٹ کر اس پلیٹ میں رکھ دیا۔ پھر اسی طرح اس درویش نے اپنے ہر حصے کا گوشت کاٹ کر اس پلیٹ میں رکھ دیا کہ شاید کون سا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اس گوشت بھری ہوئی پلیٹ کو لے جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کوہ طور پر لا کر رکھ دیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ گوشت کس سے لائے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سارا قصہ بیان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ میرے بندے کا میرے سے عشق ہے، تو اس عشق کی حد تو دیکھو۔ اس نے اپنی تکلیف کے بارے میں نہ سوچا، بلکہ اپنے جسم کی بوٹیاں کاٹ کر تمہارے سامنے رکھ دیں۔ تو اے موسیٰ، تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ میرے بندے کا میرے سے عشق ہے، تو اس عشق کی حد تو دیکھو۔ اس نے اپنی تکلیف کے بارے میں نہ سوچا، بلکہ اپنے جسم کی بوٹیاں کاٹ کر تمہارے سامنے رکھ دیں۔ تو اے موسیٰ علیہ السلام، اب تم مجھے خود بتاؤ، جو میرا بندہ میرے عشق میں خود سے بے پرواہ ہے، تو جو اس سے کوئی سوال کرے تو وہ مجھ سے دعا مانگے، تو میں اپنے ایسے بندے کی دعا قبول کیوں نہیں کروں گا؟ اے موسیٰ، یہ بندہ وہی ہے جس نے میرے سے اس عورت کے لیے دعا کی تھی، تو میں اسے بھلا کیسے مایوس کرتا، میں کیسے اس کی دعا کو رد کرتا؟ بس یہی وجہ ہے کہ اس درویش کی دعا کی وجہ سے میں نے اس عورت کی قسمت کو بدل دیا۔ جو بندے اپنے آپ کو میرے لیے قربان کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، میں ان کی دعا کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اس بات کو سن کر تو پہلے بہت حیران ہوئے اور پھر بعد میں بہت خوش ہوئے۔ دوستو، اس چھوٹے کے قصے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں عطا فرمایا ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ نتیجہ تیار رہنا چاہیے، پتہ نہیں اللہ کو ہمارا کون سا عمل پسند آ جائے جو اس کی نجات کا سبب بن جائے، اور جب کبھی بھی اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کرنے کا موقع ملے تو ہم پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔